خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب جو غیر مسلموں کے ہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون، دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ۔ کے پی کے کتنا تباہ ہو گیا، پنجاب میں سیلاب، کہہ رہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا۔ اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں، کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ، اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا ان کو، بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے۔ خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں، یہاں کا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو، تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا۔ واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ولاگرز ہیں، غیر مسلم ہے وہ، میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں۔ دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں، تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات، حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا، این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے، یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا، کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں، کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں؟ لڑائیاں ہوں۔ ابھی یہ شروع ہو گئی ہے تحریک، کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش، کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ عوام کو حکومت سے لڑایا جائے، کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں، بلوچستان میں الگ فسادات ہوں، سندھ میں الگ فسادات ہوں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، ہر سطح پہ، کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں۔ جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا، تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ، جہاں جہاں لڑوایا جا۔ جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا، تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے لڑوایا، مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے، کچھ متشدد اہل حدیث، سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے، تقلید کے خلاف مناظرے، پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا ان کی مخالفت۔ تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا۔ برطانیہ کے آنے سے پہلے
یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی، نہ اہل حدیث حنفیوں کا پھڈا تھا، اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں، لیکن چلو بھائی ہوں گے، ہمیں کسی کے وہ کہتے ہیں ہم تھے، واللہ عالم جو بھی تھا، لیکن لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے، سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا، مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں. یہ اہل حدیث مسجد، یہ مسجد دیوبندی بریلوی حنفی بریلوی، یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا، انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو، ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو، تو لڑا دیا اس نے، اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے، یعنی مسیحی ہے، وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے، پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن نہیں، ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے، یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا، جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا، ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے، وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے، بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے، ہم دوستیاں بھی تھیں. مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا، آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ، اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے، اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو، اس کے خلاف کیس کرو، تھانے میں جاؤ. یہ کہ آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی. تو خوب سمجھ لو ایسے لوگ باہر کے سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں. اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے. اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے. وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں. اور ہوگا یہ کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی. پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی، نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا، پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے. اصل جنگ کیا تھی، کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا، وہ سب بھول جائیں گے. اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات میں نے بدلی، یہاں کہاں سے آگے، میں بیان کچھ اور کر رہا تھا، یہ لڑائی کی بات کہاں سے آ گئی، یہ آپ کیوں بٹھائے میں؟ ہاں اصل بات یہ چل رہی تھی. تو وہ اس پہ ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے، یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے، کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے. اور کے میں دیکھو، پنجاب میں دیکھو، سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ، اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو یہ تو قدرتی حادثے ہیں. سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے، زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے ہر 4 دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے. سیلابی ریلے کینیڈا میں نے پورا سسٹم دیکھا، میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا، یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے. اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی، دنیا دار الاسباب ہے، جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر، بعض خواتین کیا کرتی ہیں، چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے، گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے. اسی طرح بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے ہیں، بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں، شرعی پردہ بھی کرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں، آپ حقیقت سے اس کو، شوہر کی اطاعت، ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ. تو کتنی نیک خاتون ہیں،
لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے, دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے, رات کو گیس جا سکتی ہے, بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نل کے کھولے ہوئے ہیں, پانی نہیں آ رہا تو نل کا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا, بند تو کرو, جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے, 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے, نل کے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو یار, پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا, پانی نہیں آ رہا, نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا تھا گھر کا, اور فلیٹ والے جو تھے وہ بیچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں, پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر, کوئی خاتون ہو بہت نیک, پرہیزگار, تہجد گزار, شوہر کی اطاعت فرما بردار, ساس سسر کی خدمت کرنے والی, بچوں کو محبت سے پالنے والی, بات بات پہ چمیٹے, تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی, سمجھ رہے, بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے, کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لو, گھوم جاتا ہے پورا بیچارہ. اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے, نکالا کس پہ جا رہا ہے, بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں, چھوڑو چھوٹا بچہ ہے, گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی, وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے, اوپر سے پیچھے سے ایک چماٹا آئے گا, اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے, اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے. بیٹیوں کے اخلاق کو بھی بعض خواتین, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی, کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے, عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا, مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا, چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے. خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں, ماؤں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا تو وہ تو بیچاری غلطیاں کرتی ہے, معصوم ہو تو مائیں ہو تو ڈانٹتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا, سب بچیاں نہیں بھائی, ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں, ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب, ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی, ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی. وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے, حالانکہ اچھی نہیں ہوتی, بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی, زبان کھل گئی تو احترام ختم. پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر اور تانے دیتی ہیں, پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں, پھر وہ اور تانے دیتی ہیں. میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز. اللہ کی پناہ, یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا. اتنا ٹارچر, اتنا, یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی, بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے, یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے, ہر وقت بے وقت نصیحتیں, ہر وقت بدتمیزیاں, یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں. تمیز, پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی, تمیزدار بن جاؤ تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ. برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو, بچے کیا پیدا ہوں گے, پیدا ہوتے ہی آداب. وہ میں نے بتایا تھا نا, کیا کرے وہاں سے وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا, ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار. تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ایک خاتون کو. یہ مجھے سنایا کس نے, میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا, چھوٹے بچوں کو. ایک استاذ تھے, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہی سیکشن بچوں کا, یعنی 20 سیکشن سمجھ لو, وہی کلاس ہے, وہی کتاب ہے, اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے. اب تو بہت سخت پابندی ہے, ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا. تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں, اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں. اچھا میں پڑھاتا تھا, ان کو ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے, نمبر اچھے آتے تھے ان کے. تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے کہ سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, خود آپ بدتمیز ہوتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا, تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں. آپ تمیزدار ہو. اگر ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ضروری ہے. تو وہ میں نے جو ہے نا, ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں, آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ. یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے, بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو, ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھا,
चंगेज खान। और स्कूल टीचर भी ऐसे ही है, अबे ऐसे बच्चा थोड़ी पढ़ेगा यार। तो मेरी क्लास में बच्चे इंतजार करते थे कि पढ़ाने के लिए आऊं मैं, तो मैंने बच्चों से कहा तुम कोई लतीफा सुनाओ। एक बच्चे ने ऐसा लतीफा सुनाया भाई, ये उस बच्चे का लतीफा है जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं। कहते हैं उस्ताद जी, मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि बच्चे कितने होशियार हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे को तो प्रेगनेंसी का नहीं पता होता, उनको तो माओ ने सिखाया हुआ होता है परी लेके दे के चली गई थी और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे आप देखो, तो एक छोटा सा बच्चा था, एदादी अव्वल होता है ना, उसके बच्चे ने कहा उस्ताद जी, एक साइंसदानों ने ना कैप्सूल इजाद किया कि किसी माँ को खिलाया जाएगा तो बच्चा कैसा पैदा होगा, तमीजदार। पहले तो मैं हैरान हुआ, ये कितना बदतमीज बच्चा पैदा हुआ है यार, इसको भी से पता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है। खैर मैंने कहा पता है तो बता भाई। कहता है तो बच्चा जैसे ही वो एक कैप्सूल खिलाया, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही आदाब ये, और वो ऐसा स्टाइल मार रहा था ना, वो छोटा बच्चा ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा था, ये खास स्टाइल से गर्दन हिला रहा था, कह रहे आदाब आदाब। तो मैंने कहा यार फिर क्या हुआ? कह रहे हैं उस्ताद जी, फिर उन्होंने सोचा कि हम, ये तो बड़ा जबरदस्त कामयाब तजर्बा हुआ, एक खातून को इकट्ठे 8-10 कैप्सूल खिला दिए। जब एक कैप्सूल से इतना तमीजदार पैदा हो रहा है तो 10 कैप्सूल का क्या नतीजा निकलेगा। 8-10 कैप्सूल खिलाए, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। 1 महीना ऊपर हो गया, बच्चा नहीं पैदा हो रहा। अल्ट्रासाउंड किया, पता चला 2 बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप। वो कह रहे हैं अच्छा, उसने ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी ना उस बच्चे की, कह रहे नहीं पहले आप। वो कह रहे नहीं पहले, ऐसी बॉडी लैंग्वेज बनाई उसने, वो कह रहे पहले आप। कह रहे 1 महीना हो गया इसी तमीज में मार्केट में आए नहीं। अरे भाई तो ये फिर वही मौजू चेंज होता है मेरा। हाँ बात ये चल रही थी, दाएं बाएं हम जाते रहते हैं, आप लोग भी तो बच्चे ही है ना, इसे गपशप वाले माहौल में बयान हो जाए तो अच्छा है ना। क्या ख्याल है? टॉपिक से हम हट जाते हैं तो कोई इतनी टेंशन नहीं लेना, टेंशन से बुरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हाँ, चूल्हा, वो माए को थोड़ी सी मिसाल दे रहा था कि कितनी नेक शरीफ माँ हो, शरीफ चुरफा औरत हो, बच्चों को बात बात पे चमाटे भी नहीं लगाती हो, शोहर की इताअत भी करती हो, सास ससुर की भी खिदमत करती हो, और तहज्जुद भी पढ़ती हो, और शोहर की आमदन में हद से ज्यादा खर्च भी ना करती हो, उसकी जेब देख के खर्च करती हो, पैंट से गैर मौजूदगी में पैसे भी ना निकालती हो, और आपकी आंख खुल जाए, यही होगा आखिर में कि ख्वाब देख रहा था मैं। खैर, इतनी नेक शरीफ शुरफा औरत जो अपनी बेटियों को ताने कोसने भी ना देती हो, बात बात तू तो है ही ऐसी कमबख्त, तेरे अंधी है, नजर नहीं आता, हाथ टूटे हुए तेरे, जबान काट दूं वगैरह वगैरह, ऐसे भी ना करती हो, बल्कि बेटी से ऐसे बात करती हो, बेटी माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो, तुमने थोड़ा सा रोटी पकाने में बेहतियाती की है, बेटा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, तुम्हारे अब्बा को टाइम पे खाना नहीं मिलता तो उनको तकलीफ होती है, तो बेटा बना लो, इस तरह से बात करती हो, ठीक है ना। तो ऐसी नेक जो जन्नती होने की सारी अलामतें पाई जाती हैं उसमें, सारी अलामतें, लेकिन उसके अंदर एक फॉल्ट है कि गफलत इतनी है कि कॉइल जलाई मच्छर वाली, उसको समझाया जाता है भाई कम से कम बिस्तर से 2 मीटर दूर रखो, बाज़ दफा सोते हुए लिहाफ खिसक के उधर चला जाता है, उसमें आग लगने का चांस है। जब बाइक पे पीछे बैठो अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि तुम नेक हो, हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ तुम बैठोगी नहीं, तो पूरे बुरके को, चादर को अच्छी तरह समेटो। इसमें अल्लाह पे तवक्कुल, ये तवक्कुल जायज नहीं है कि अल्लाह बचाने वाला है, जिस दिन मौत आनी है वो तो आएगी ही। भाई कितनी खवातीन हमने देखी है, दुपट्टा उनका या बुरका उसमें पिछले पहिए में फंस जाता है, चेन में फंस जाता है, पूरा सिमट के बैठो अच्छी तरीके से, कोई चांस ही न रहे बुरके का या चादर के सिमटने का। जब चूल्हे पे कोई काम करो तो अपने जो सर की चादर है उसको उतार के थोड़ी देर के लिए, तकवा इतना है कि वहां भी चादर लटकी हुई है, अब भाई वो चादर फौरन आग पकड़ेगी, दुपट्टा क्या पकड़ेगा, जरा सा खिसक के इधर चला गया आग पकड़ेगा वो। तो या तो उसको अच्छी तरह लपेट लो या थोड़ी देर के लिए किचन में उतार के बाहर रख लो। मेरे वालिद साहब इस पे बहुत सख्त है, घर की मस्तूरात, वो क्योंकि पाकिस्तान नेवी में थे ना, तो फौजी लोगों के फिर भी थोड़ा डिसिप्लिन होता है उनकी जिंदगी में, तो बहुत खिलाफ थे कि किचन पे कोई काम कर रहा हो और चादर लटक रही हो, तो बहुत इसके खिलाफ थे। भाई चादर आग पकड़ने में सेकंड भी नहीं लगते, कुछ नहीं तो आपके बाल तो जलेंगे। तो लेकिन जो तकवा लिल्लाहियत इतनी है कि किचन में भी ऐसा ना हो कि किसी की नजर पड़ जाए तो पूरी चादर लटकाई हुई है ना दाएं से किसी की नजर पड़े ना बाएं से, नजर तो वाकई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी चादर चूल्हे से आग बोलो पकड़ेगी। और आपके इस तकवे की वजह से ऐसा नहीं होगा, आपकी इस इफ्फत और पाकदामनी जिस पे फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते रश करते हैं, रश करेंगे वो और सलाम करेंगे, लेकिन चूल्हा ये बातें नहीं जानता। समझ, गैस को ये चीजें बोलो ना नहीं पता है,
گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے. تو ایسی خاتون نے کیا کیا کراچی میں، رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی، اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع. اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اس میں اگر کوئی یہ کہے، اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے، 2 نمبر خاتون ہے، بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا، شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، زبان 1.5 فٹ کی، اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتی ہے، اس کو دنیا بڑی عزیز ہے، دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی، اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈسپلن، ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے، کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے، تو اس کی ایس او پیز کیا ہیں، دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے، اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر چولہے کے بارے میں سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر، اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا، کس کے مرنے کا چانس ہے. تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں، پھر حادثے جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے. خیر، تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی. اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے، دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں، انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں، وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں، نہ نماز نہ تہجد، لیکن نہ مشرک بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا. تو میرے بھائی یہ، اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے، معاذ اللہ، اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے ہاں حادثے نہیں ہوتے. یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے. اسلام باطل مذہب ہے، اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے، مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے، یہودیت زیادہ اچھی ہے، ان کے حادثے نہیں ہوتے، ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں. کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا، چاہے کتنا نیک ہو. پٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں، چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکے، اسباب اختیار کیے. معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا، اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے. زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے، اس لیے ایک اور اہم بات کروں. میرا ایک ابھی بیان چلا ہے، شارٹ کلپ چلا، کافی لوگوں نے سنا اس کو. میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں، اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا. یہ لازمی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے، بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے، وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں. میں نے یہ بیان کیا، آپ کی تنخواہ ہے، آپ نے کیا کیا، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں؟ آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے، عیاشی والا نہیں، ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1 لاکھ روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے؟ 1 لاکھ.
تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا 1 سال کا خرچہ بچانا ہے، پیسے جوڑ جوڑ کے. اور 1 سال کا کتنا بنے گا؟ 12 لاکھ. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو، آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12 لاکھ روپے آپ جمع کریں گے نا، تھوڑا سا کنجوسی کر کے، کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے. بیگم کو بھی بولے بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے، ہم تو پورا، اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس، اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخری چل رہا ہے، مہینے کا آخری چل رہا ہے. بھائی آخری چل رہا ہے تو کیا مطلب؟ یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا؟ شروع سے تمیز سے لے کے چلتے ہیں، 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی، شروع میں اڑا دیے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں. اب مہینے کا آخر چل رہا ہے، جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ. بیگم کو بھی سمجھا دو بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے. بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر، کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے، کھانے پینے کو انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا، جاب لیس ہوئے، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی، وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے، چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ. میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ان کی آمدن اسی سے، وہ خلا کا کیس فائل کریں گے، فیس ملے گی ان کو. تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو، ٹک ٹاک پہ کلپ بنا کے خواتین کو برگلا رہے ہیں بغاوت پہ کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے ہم. صحیح ہے نا؟ تو وہ بیٹھے ہوئے تو خواتین آ جاتی ہیں، بھائی ماشاءاللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے. تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے، اژدہے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم 1 سال، زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے. پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. زیادہ تو پھر جمع مالا وعددہ میں آتا ہے، ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا، دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا. وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے؟ 1 سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 1 لاکھ میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے تو آپ نے بچا کے 12 لاکھ، اور وہ 12 لاکھ گولڈ کی شکل میں جمع کریں، کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں. ڈالر میں اس لیے نہیں کہ اللیگل ہے، اور گولڈ میں جمع کریں. اور گولڈ بھی وہ والا لیں جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو، کسی کمپنی کا ہو، اور وہ لاکر میں ڈال دیں، بھول جائیں اس کو. یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. خدا نخواستہ جاب گئی تو جاب تلاش کروں گا، جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی، تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکے ہم. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ، اللہ پہ توکل کرو، کبھی کہتا ہے جوڑ جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو، سمجھ میں نہیں آتا کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو، اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے، کل کے کمنٹ سے میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے. اسکرین شاٹ کی میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا، لیکن میری بات پہ یقین کر لو یار، ٹائم لگے گا نا، کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو، کچھ بالکل دوسری طرف. کچھ کہہ رہے ہیں لو، علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں، اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو، 1 سال کا جمع کر کے رکھو. اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو، ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو، اور جوڑو نہیں پیسے، سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو، خوراک پہ بھی پیسہ، کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، کل کی فکر مت کرو. لو، کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میری تنخواہ تھی اچھی، کھاتا پیتا تھا، ساری اڑا دیتا تھا میں، ایک دن جاب لیس ہو گیا تو 0 پہ آ گیا میں. کہہ رہے ہر جگہ سے تھکے کھانے، کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ ہلکا یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے
اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو، اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ۔ خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے، لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے زبردست، پہلی بات اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے، یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے، طلب اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے۔ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے، پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا۔ اب مجھے وہ بتاؤ، جو آدمی مہینے کے کماتا ہے، کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی، کمپنی بیٹھ گئی، یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی؟ ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا، وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں؟ جو کپ تھے نا، کپ وہ بھی گھر لے گئے، تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں، میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ان کو۔ آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں، BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں۔ تو طلب کرنا ہے، مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں۔ تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی، یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی، روڈ پہ آ گئے، کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے، حالانکہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا، چوہا، وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے، اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا، آگ بجھ جائے گی، لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ بھائی چوہا آئے گا، ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو، آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احتیاط کیا ہے؟ رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے۔ اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بھائی کل اللہ کھلائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، کل کی ہم نے کبھی سوچی جس خدا نے آج ہمیں، ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے، ڈائلاگوں پہ، تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں، یار ان کی کوئی بات نا لاجک کی نہیں ہوتی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ۔ توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے ایسے واقعات توکل کے، آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے، بٹن دبائیں گے، اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو، کرنٹ کا کام ہے لگنا۔ میں نے کہا یقین نہیں آتا، میں ایک چماٹ مارتا ہوں، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو چماٹ تو ہلکی چیز ہے، جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں، نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ، وہ اللہ بچا، لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا، ہمیں تھوڑی پتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے، کہہ رہے اللہ بچائے گا، کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے، آج جاب لیس ہو گئے، تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں، ان کو کوئی فلسطینی ملا، فلسطینی عالم، انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہا ہے، عرب عالم ہے، بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے، کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے ہیں۔ میں نے اس فلسطینی سے پوچھا، انگلش میں ان کی بات ہوئی، وہ انگلش میں جانتے تھے، یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو؟ تو ہمارے علاقے کے ہیں۔ کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے کہا عرب میں تو لوگوں رواج ہے، اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی۔ تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، 17-18 سال کا ہو گیا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں،
اور میں نے کتنے بیانات کیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے نہیں کماتا نہیں ہے, اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا مت کرو, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا تھا, آپ کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا, اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سنا. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار اب بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے, کر دو یار. ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا, اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعاً واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو مجھ سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے. اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو. پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کمبخت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا میں. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا, کہتے نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں میں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب جان. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر رہے ہیں. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی یہ موٹیویشن بھی ختم. اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا. کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک, ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باس کے نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ, کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے. سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کمبخت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, کہ خرچہ تو نہیں ہے تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا پھر تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو جو میرا بیان تھا نا میں اسی پہ قائم ہوں. تو
تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, BCO, وہ تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار, یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار ہو, ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, وہ پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی اس کی, اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے, برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کمائی لے گا نا, تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں. جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں. ان کا کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی مجھے نانا نانا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے, اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. تو جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے, بلکہ ڈبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا بنا کے کمپیئر کر رہا ہے, دیکھو وہ کرسچن ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں, ان کے ہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہیں, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, یہی ہے نا, کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم پہ پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا, تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو. ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا ہے, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی؟ 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا. میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی؟ کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ تو بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے وغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی.
نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا. کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھیں. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو ہو نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں سے. لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے. اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو. آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے. لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہیں گے غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا. غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے نہیں یوں بنا رہے, گھس گئے کسی ٹرک میں. اس کے بعد پتہ نہیں, اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہے ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت, یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں جائے گا, کیوں؟ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں. اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے, ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے. بھائی مثال ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی, اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے گناہ کیا, کسی عالم کی بات نہیں مانی, اب مجھے پتا ہے میں مروں گا, خودکشی ہوگی, میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. اور توبہ کی 3 ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں. پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا, اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو, اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں, اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور دل سے ندامت ہوئی. گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ عمل ریورس ہو جائے گا
کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو، اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے اللہ، فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف، دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجنا، واپس بھیجنا. اللہ بھیجے گا واپس. کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایسا نہیں ہو، نیچے جائے گا. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے، فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان، فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی، چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا، ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے، میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں، اور اندرون ملک بیرون ملک، اندرونی گشت بیرونی گشت، سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے خود بخود ہی. خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے؟ 1 سال. سب کچھ ہو جائے گا اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا، 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا، نیچے گرے گا، چیخیں نکلیں گی اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی؟ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ نے نہیں کیا، پہلے سے انتظام نہیں کیا تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے، دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں، تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے، سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا، تو کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے نا، وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو، لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ. اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا، ٹفن لے کے جاتا، بہت برا سمجھا جاتا. بے اس کو دیکھ، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں، اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں، شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2 4 کھجوریں مجھے بھی دے دے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ، دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں، غیب سے. صحیح ہے نا؟ تو جس کو آ جاتی تھی، عرب میں سخاوت تو تھی، وہ تو کہتا اللہ پہ توکل، اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر، خوش آمدیں، یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا، حج کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا؟ فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا، اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے، 1 سال کے لیے جا رہا ہے، پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ ان کو بھی سکھایا ہوا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں. اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے. تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو، اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. وتوکلوا علیہ، اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو، حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا.
ایسے ڈھیلے 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 بالکل پتہ نہیں جیسے کیا نیند نہیں ہوتی یا کوئی نیمبو پانی پی کے آیا کرو جو میں نے طریقہ بتایا نا, 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ, بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ, تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر, تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال, بیلنس. ہوس نہیں کرنی, ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے, نائٹ ڈیوٹی, دن میں بھی جا رہا ہے, نہ بچوں کو ٹائم نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو, کروڑوں کروڑ روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت کہہ رہے سوتے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں, کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے اس کو, یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے, یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے ہر وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے, اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں, وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. او بھائی یہ گدھا ہے, گدھا پن ہے, یہ ہوس ہے, کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے, ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو, بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو, اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی, استغفر اللہ, خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے, پہلی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا, ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ رہتے, اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے, تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, چلو پھرو ہلو جلو, تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں رہی. کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی؟ تو حدیث میں کیسی پیاری بات, اجملوا فی الطلب, اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس, ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا, 100 سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ, پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں, آج بھی نکلتے ہیں. یہ ہندو, مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا, ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, ابے زندگی اتنی رہ گئی ہے, کھاؤ پیو, کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ, مر جاؤ یار بس ختم, اللہ ان کو کھلائے گا, کچھ جمع کر لو, کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا, پھر بے اعتدالی. سونا, اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا, نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر بھر کے, پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کے ڈالے جا رہے ہیں, بس کرے یار, کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار, تو بیٹھ کے نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے؟ تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا, نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں, یہ بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص تھی. تو اس شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا, تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی, جمع اتنا کرنا ہے.